تے جدوں توحید بیان ہوندی ہے نا توحید بیان ہوندی اللہ اتنے تذکرہ کردا فرشتیاں دے اندر تسی کہندے سی نا بھئی بندے نو پیدا نہ کری آدم دیکھ میری اللہ دی تے میری وحدانیت نو کیویں بیان کر رہے دعا کرو اللہ خاتمہ توحید پہ کرتا ڈٹ جائے انسان توحید دے اتے اللہ دے نبی سب تو بڑا عمل کیڑا صحابی نے پوچھا آنے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم وہ دوتے ڈٹ جا توحید تے ڈٹ جا نہیں منڈا جمیا سا نہ جمے کسے غیر دی دہائی نہ دے نہیں شفا ہوندی نہ ہوئے کسے غیر دے جا کتے کو منت نہ مننی پوری زندگی دے اندر تینوں بیماری نہیں ہٹ دی تیرے سامنے ایوب پیغمبر دی مثال ہے کہ نہیں مثالہ ہر نبی ہر پیغمبر ہر ولی نے جس نو پکاریا کس نو پکاریا نہ کسے نبی نے اپنے تو پہلے نبی دا واسطہ دیتا نہ تفیل دیتی ڈائریکٹ پکاریا تو کس نو اللہ تو کوئی بھی اس کی تخلیق میں جس کے بعد توحید کی دولت ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہے جس پر توحید ہے پوری اللہ کی وحدت شرک نہ ہو اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہو اس کے نام ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو میں نے کئی دفعہ کہی کہ اللہ نے 114 صورتاں 80 صورتاں اللہ نے مسئلہ توحید واسے مختص کر دی 80 صورتاں کدی غور کیتا جی قرآن اندر پڑھو قرآن پوری توجہ دینا 80 صورتاں 114 صورتاں توحید دے واسطے اللہ مختص کی تھی کہ مسئلہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے اللہ دے نبی دا صحابی کہنا اللہ دے نبی کوئی وصیت فرمایا آپ نے فرمایا ہاں اوصانی خلیلی حضرت ابو درداء کہندے کہ میں میرے نبی نے میرے دوست نے میرے خلیل نے میری وصیت کی تھی کی وصیت فرمائی اللہ تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا ان قطیتا او حرکتا اگر تیرا جوڑ بھی کاٹ دیا جائے تمہیں شرک پر مجبور کیا جائے تو شرک نہ کرنا اگر تجھے آگ میں بھی جلا دیا جائے تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنانا یہ ہے مسئلہ توحید ہے کہ نہیں اگر ایمان بچ گیا نا تو سب کچھ بچ گیا گھر لٹ جائے دولت لٹ جائے زمین کھس جائے اگر ایمان بچ گیا نا تو یاد رکھو توحید بچ گئی سب کچھ بچ گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے بڑے امیر سی مارکیٹ سی تجارت دا کام کرتے سی مکے دے اندر اشرم مبشرہ دے صحابی مسلمان ہوئے گھر والیاں نے ماپیاں نے ہر شے چھین لے ادھر سورے آئے انہیں بڈھی بھی کیا اسی نہیں جانتے مدینہ بچہ بھی چھین لیا لباس بھی ساڈا اتار سب کچھ چھین لیا ایک ٹاٹ دا ٹکڑا اتنے لپیٹے اپنے بدن مدینے پہنچے مدینے 4 گھنٹے دا سفر ہے بس تے 5 گھنٹے دا کیوں جی ہے نا ہوں ٹرین چلائی اتنے 1.5 گھنٹہ لگتا 1 گھنٹہ 1.5 2 لگتے ہیں بس اتنا لمبا مکے تو جدو اسی نہیں سی نا گئے یا نہیں سی دیکھتے جی سمجھ جو مکہ تے مدینہ جو نہ بھئی آکڑے آلا تے وہ چھوکی انج مدے مکہ مدینہ پھر راستے دشوار گزار ہوں تے موٹر وے ہے ہوں تے سڑکاں نے ایئرپورٹ ہے تو وہ وقت سی وقت میٹ نہ توجہ نہ گل سننا اس وقت دے اندر ہجرت کرنی کہ چھوٹا بات نہیں سی چھوٹی جی بات نہیں ہر شے چھوڑنی ماپے چھوڑنے سورے چھوڑنے بچے چھوڑنے مال چھوڑنا دکان چھوڑنی سب کچھ چھوڑ چھڑا کے صرف وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا کوئی انہوں نے تلاش نہیں سی صرف اللہ تو اس رسول دی رضامندی دی تلاش نکلا عبد الرحمن ابن عوف مدینے پہنچے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دی نماز تو اسلام پھیرا دیکھا ابراہیم کیسا آیا کیویں آیا ہاں اللہ دے نبی سب کچھ لٹا کے آ گیا کافر نے کوئی شے نہیں دیتی آپ نے فرمایا کچھ نہیں لٹا اگر ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا توحید بچ گئی تو سب کچھ بچ گیا یہ کیا زندگی عارضی دنیا کی کوئی زندگی نہیں ہے کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کتنا اینی کی ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہ کسی نے سوال کیتا کہ پوری نماز ہے قیام بھی ایک کر رہی ہے رکوع بھی ایک کر رہی ہے سجدے دو کیوں
تو ہے نا، پھر قیام بھی ایک، قوما بھی ایک، رکوع بھی ایک، تے سجدے دو کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا پتہ نہیں، قرآن دے استدلال کر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقنا، تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی سے زمین، اور اسی سے تم کو نکال لیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا، اسی میں تمہیں لٹائیں گے، اسی میں تمہیں پھر نکال لیں گے، اسی مٹی ایک پھر دوسری آ رہے، جڑے دو سجدیاں دے درمیان فرق بہندا نا بندہ، اے ہی پوری زندگی انسان دی اصل کی ہے، وہی اصل وہ مٹی ہے، سمجھ آئی؟ وہ گل سمجھ آ رہی اصل کی ہے، جتھے جانا مٹی ہے، تو باقی زندگی انی ہے کہ جن نے دو سجدے درمیان سن وقفہ کردا، اللہ مغفر لی ورحمنی، بس اینا کی زندگی انسان، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا، کچھ بھی نہیں لٹا۔ اسی کہنے میں گھر بچ جائے، کہ زمین بچ جائے، پلاٹ بھائی مان خسماں نو کھائے، کیوں بھائی؟ جھوٹیاں قسماں، جھوٹیاں گواہیاں عدالتاں دے اندر ہے نا، سب کچھ چلدا کہ نہیں چلدا، پھر نال جھوٹے گواہ کھڑے کرنے، پھر دوسرے نو اکساونا، پھر ساری چیزاں جڑیاں یہ ایمان ہے، انہوں یقین نہیں کہ اللہ دے اوتے ایمان بچے انسان دا۔ جیسے بات اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، انہوں نے کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ میں کئی جسلے نے واقعہ صحابہ دے پڑھ رہی تھا تو انج پریشان ہوئی، اللہ کی مخلوق سی تو کیسے ساتھی دیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہاں دے نزدیک دنیا دی حیثیت ہی کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ادعوا الذين قل کہہ دیجئے میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل ادعوا الذين زعمتم قل کہہ دیجئے ادعوا الذين زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کو پکاریں دیتے ہو تم دعائیں کرتے ہو جن سے میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ پوچھ قرآن مجید میں یہ بڑی تذکل سوال کر ان سے پوچھ ان سے سوال کر ان سے پوچھ کہ جن کو تم پکارتے ہو جن سے دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ زندہ ہیں یا مردہ وہ قبر پر ہیں وہ کہاں بھی ہیں جہاں وہ نبی فرشتے غوث کتب ابدال مولوی پیر خطیب
اللہ کو چھوڑ کر ان کو تم پکارتے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، ان کی منتیں مانتے ہو، یہ ساری باتیں ہیں۔ قل ادعوا الذین، قل کہہ جن کو تم اپنے گمان کے مطابق جن کو تم پکار رہے ہو، تو یہ کیسے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھ، ان سے سوال کر پوچھ۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے زمین و آسمان میں کسی ذرہ کے بھی کچھ بھی، یہ ذرے کے مالک نہیں ہے۔ ریت کا ایک ذرہ، سورج کی شعاع کا ذرہ، مٹی کا ایک ذرہ، یہ پورے جن کو تم پکارتے ہو، وہ ود ہے، سوا ہے، یعوق ہے، نصر ہے، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، وہ نبی ہے، وہ ولی ہے، وہ غوث ہے، وہ قطب ہے، ٹھیک ہے، وہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی حجویری ہے، پیر عبد القادر جیلانی ہے، وہ سارے محی الدین چشتی اجمیری ہے، پاک پتن والے ہیں، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ میں سارے گن دیتے ہیں، میں سارے گن دیتے ہیں، معبود جس نو میں معبود بنایا، جس نا دی منت تے نیاز تے نظر، کوئی بھی نہیں ہے۔ کل پوچھ ان سے، سوال کر ان سے کہ جن کو تم اپنے گمان میں پکارتے ہو اور گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ کہ یہ تمہارے مشکل کشا، تمہارے حاجت روا ہے، تمہاری مصیبتوں میں یہ کام آتے ہیں، تو فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ ایک ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، کوئی مالک۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں، زمین و آسمان میں، من شرکن، کوئی شراکت، ان کو حصے داری بھی، اللہ نے ان کو اپنا شریک بھی، ان کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ کتنی بڑی اور واضح حد نہیں کر دیتی اللہ نے، حد نہیں کر دیتی اللہ نے اپنی توحید پہ، کمال نہیں کر چڑی اللہ نے۔ جو سمجھنا انسان، قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ دلان دے زنگ لوندا کہ دیکھو یہ اتنے بھی مال، ان کی شراکت نہیں ہے ذرہ برابر بھی، شریک ہونا تے درکنار ہے، یہ اتنے ذرے کے مالک نہیں، اور ان کی زمین و آسمان میں شراکت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے ان کا۔ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے منہم ان میں سے، من ظہیر، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی اللہ کی تخلیق پیدا کرنے میں، ان سب میں، فرشتوں سمیت، نبیوں سمیت، ولیوں سمیت، کتبوں سمیت، ابدالوں، مولویوں، پیروں، سب کے سمیت، اللہ کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کی تخلیق میں ان کا مددگار ہے کوئی؟ تو اللہ نے دعویٰ، اللہ نے چیلنج دیا، ارونی ماذا خلقو، کچھ دکھلاؤ مجھے بھی جو تم نے پیدا کیا۔ مچھر کا ایک پر، مکھی کا ایک پر بھی تم نے پیدا کیا ہو، ایک ذرہ بھی پیدا کیا ہو، ایک پتا بھی پیدا کیا ہو، دکھاؤ مجھے، ارونی ماذا خلقو، دکھاؤ کوئی بھی چیز پیدا کی۔ تو عبادت کے لائق، پکار کے لائق، رکوع اور سجدے کے لائق، نظر منت کے لائق صرف اور صرف ہے تو اللہ کی ذات، جو مالک، جو خالق۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، صرف اللہ ہے عبادت کے لائق، پکار کے لائق، جب بھی پکارنا اللہ کو، دعا کرنی اللہ سے، اور خالص دعا، بغیر صدقوں کے، وسیلوں کے، قولیوں کے، تفیلوں کے، خالص دعا اللہ سے مانگنی۔ پہلے سپارے سے لے کے الف لام میم سے لے والناس تک جتنی دعائیں نکالنے، انبیاء کی دعائیں، اولیاء کی دعائیں، مومنین کی دعائیں، کسی دعا میں بھی وسیلہ نہیں ہے، تفعیل نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینا، سب دعائیں خالصتاً اللہ سے پکار۔ ذہن کی بات بیٹھ رہی ہے تو وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے، من ان میں سے، من ظہیر، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ مشوروں سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے،
کمزوریوں سے پاک ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، پوری کائنات میں اس کا شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی سنگی ساتھی ساجی نہیں ہے. اسی کی کیتا سے سارے بزرگ چک کے اللہ دے نال ملائے کہ جنی دیر تک وہ اللہ نو نہ کہن ساڈی شمارے تے اللہ ماندا. کنی ایسے بات ہے. اللہ کو ڈائریکٹ بندہ اللہ تو میرے تے فضل کر رہا دے. اللہ نے کہا کوئی نہیں دینا. پھر وہ دوجے دا واسطہ دیتا. ہن کہ اللہ نے ہن ما دینا ہی وہ دا واسطہ نہیں دے دیتا. یار کی لوگاں دی ذہن سینس کتے چلی گئی. اللہ نو کی سمجھیا خدا دی ذات نو کہ اللہ دے سارے اختیارات مخلوق نو دے دیتے. ایک چودھری اپنا اختیار دوجے چودھری نہیں دیندا. نہیں نہ دیندے، نہیں دیندا اختیار، نہیں دیندا. میرے برابر ہو جائے تو اللہ ایسی ذات ہے کہ جی ہر بندے نو دے برابر کر دیتا جائے. وہ دے کول منگیا جائے تو وہ رکوع کیتا جائے تو سجدہ کیتا جائے تو وہ دے جا کے مزار دی صفائی کیتی جائے تو اتنے گلا رکھیا جائے تو اتنے پیسے پائے جان تو چادر چاڑی جائے تو اگر بتی بالی جائے اتنے دیوا بالیا جائے. تو کس واسطے سارے کام کیتے جاندے ہیں؟ اس بزرگ دا قرب حاصل کرنے واسطے. اے بزرگ ساڈا قرب حاصل ہو جائے تو اے اللہ اگے ساڈی سفارش کرے. پھر اگے اللہ نے مسئلہ میں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، نہیں فائدہ دے گی کوئی شفاعت عندہ اس کے پاس. کوئی سفارش فائدہ کوئی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا الا لمن اذن لہ، مگر جس کے لیے وہ اللہ اجازت دے. اذن لہ واحد کا صیغہ، تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سفارش. اللہ کے نبی جب سجدے میں 3 دن 3 راتوں کا سجدہ، تو پھر اللہ یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا، سوال کرو تو دیتا جائے گا. صرف سفارش محمد رسول اللہ دی. پھر اللہ اختیار دے گا اس تو بعد اپنی میں کوئی اپنی مرضی نہیں بول سکتا. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، نہیں کوئی کلام کر سکے گا اپنی وجہ اللہ کی اذن کے بغیر اللہ کے سامنے. اتھے بھی آزینہ واحد کا سے جس کو اللہ اجازت دے. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہیں فائدہ دے گی عندہ اس کے الا لمن اذن لہ، مگر اس کے لیے جس کو اللہ اجازت دے دے. حتیٰ یہاں تک کہ جب اللہ کے حکم صادر کرتا ہے نا فرشتوں میں کہ یہ کام کرنا حکم، تو سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ خشیت میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں. اسی نے نہ ہوں سانو پرواہ کوئی نہیں. اللہ کے حکم سے فرشتے ڈر جاتے ہیں، گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں. اتنے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرشتے. اقبال خان، فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے جن کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جب اللہ کو حکم صادر کرتے ہیں. اللہ یہی حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب دور کر دی جاتی ہے ان سے ان کے دلوں سے گھبراہٹ. جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے ان کو کہ اللہ کا حکم آ گیا، تو پھر وہ کیا کر قالوا ماذا قال ربکم، قالوا وہ کہتے ماذا، کیا کہا، کیا حکم دیا اللہ نے. قال ربکم، کہا تمہارا، کیا کہا تمہارے رب نے. یعنی دہشت اور خوف کا، خشیت کا فرشتوں میں یہ عالم ہے. اتنا وہ ڈرتے ہیں جب اللہ کو حکم صادر کرتا ہے. تو جب ان کی پھر یہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں دوسرے فرشتے جو اللہ کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے. مستم فرشتے قالوا الحق، اللہ نے سچ کہا جو کہا ہے. قالوا الحق، اللہ نے جو کہا ہے سچ کا حق فرمایا. اللہ نے جو بھی اللہ کا حکم ہے، جیسا بھی اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ علی بہت بلند ہے، کبیر بہت ہی بڑا ہے. اللہ وہ ہے اللہ علی الکبیر جو بہت ہی بڑا.
کل پوچھ میرا حبیب ان سے پھر سوال کر، من یرزقکم من السماء والارض، کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ تمہارے لیے یہ رزق کون نکالتا ہے؟ یہ اجناس، یہ جنس، کتنا رزق کا سامان اللہ نے زمین میں رکھا ہے، اور آسمانوں سے جو بارش برستی ہے، یہ چاند جو چمکتا ہے، اس کی روشنی سے جو پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی سے یہ پھل جو یہ اجناس پکتے ہیں، یہ کون دیتا ہے تمہیں؟ یہ بزرگ دیندہ کوئی؟ کیوں؟ کوئی لاجپال، کوئی غریب نواز، کوئی قسمت کھوٹی کرنا والا، ہری کرنا والا دیندہ کوئی؟ کل پوچھ ان سے، یہ بد سوا یعوق نظر جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، جن کے سامنے خون بہاتے ہو، جن کے سامنے تم نذرانے مانتے ہو، ان کے یہ کون ہے؟ کل من یرزقکم، کہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون رزق دیتا تم کو؟ من السماوات والارض، آسمان اور زمین سے؟ قل اللہ، تو کہہ پیغمبر خود اللہ ہی۔ کون؟ اللہ ہی۔ یہ تو وہ بھی کہتے سے کہ اللہ دیندہ جی، مارنا بھی اللہ، جلاؤں بھی اللہ، سب کچھ اللہ کرتا۔ آدھے بزرگ صرف سے رکھے ہے، انہیں عبادت نہیں کرتے، شفار سے بنائے ہیں، ایسے انہوں نے کہنے اگے اللہ نو کہیں گے، یہ وہ کہتے سے کافر مشرک مکے دے، ہون بھی عقیدے تو سے ایسے ہی کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں عبادت کرتے ان کو رکوع سجدے نہیں کرتے، ہم نظریں نہیں دیتے، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کی اللہ موڑتا نہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں، بس اے بات ہے۔ تو پھر ٹھوک کے قرآن نے فتوے لگائے یا پھر شرک دے؟ مولوی نہیں لگتے فتوے، قرآن لگاتا مشرک کے فتوے۔ اچھا، قل اللہ، کہہ دے اللہ ہی، وَإِنَّا، اور ہم، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تم، لَعَلَى، ضرور، ہدن، ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا گمراہی میں ہے۔ اسی دو جانے اللہ میرا پیغمبر کہنا کہ اسی مسلمان کہ تسی دو چو ایک تے ضرور کوئی گمراہی تے یا حق دے ہوتے ہیں، دو چکتے ہے نا؟ کہ ایاکم، خاص تم، لعلا، ضرور، ہدن، ہدایت پر، او فی ضلال مبین، یا کھلی ہوئی گمراہی میں۔ تو تم اپنے عقائد نظریات دیکھ لو، ہم اپنے عقائد نظریات تو پھر دیکھ لیں، فیصلہ کر رہے ہیں، ایک تو ہے جو حق پر ہے، ایک تو ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، او فی ضلال مبین۔ کل، کیا میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسالون عما اجرمنا، تو سوال کر ان سے، لا تسالون، نہیں سوال کیا جائے گا تو اس سے، اما اجرمنا، جو ہم نے جرائم کیے، ان سے کہہ جو ہم کرتے ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کا انداز ہے مشرک نو سمجھاؤنا واسطے کہ مشرک دل پٹائے نہ، غصے چ نہ آئے، اپنے آپ دی نسبت کی جرائم دی طرف، انہاں دی نسبت کر دیتی ہے عمل دی طرف، یہ بھی ایک تبلیغ دا انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان سے پوچھ، قل لا تسالون، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما اجرمنا، کل کہن سے، جو ہم جرائم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں جرائم، ولا نسأل اما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا اما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، اپنے آپ نو کی کیا اجرمنا، تبلیغ انداز ہے، مخاطب نو وہ دے ذہن نو فٹ رکھن واسطے، کہ اپنے آپ نے جرم دا اپنے اطلاق بولیا تو سانو نے عمل دا کہہ دیتا، لہذا یہ بھی ایک تبلیغ دا اصول ہے کہ کسی نے بھی تبلیغ کرنی ہے تو کنا سونا اللہ نے انداز ہے دسیا کہ اما اجرمنا، جو ہم، وہ کی کہندے سی، وہ کہندے لو جی تسی ساڈے معبوداں دے مقابلے چ معبود لین دا تسی گھراں چ پھوٹ پا دتی، ماں کدھر، تھی کدھر، پیو کدھر، پتر کدھر، تسی نویں تو نویں تواڈے عقائد نظریات ہے۔ تو فرمایا پیغمبر ان سے کہے جو ہم کرتے ہیں نا تمہارے نزدیک جو تو یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم عمل کر رہے ہو یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے۔
قل کہہ دے میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے یجمع بیننا ربنا، کہ جمع کرے گا ہم کو، ہم سب کو ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ اور مشرکین تم بھی جمع ہوگے، ہم بھی جمع ہوگے، پوری کائنات جمع ہوگی وہاں، تو پھر اللہ یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ فیصلہ کرے گا کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ کہ اللہ کا فیصلہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس کے فیصلے میں ترمیم نہیں ہو سکتی، نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اپیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا ہوتا ہے فیصلہ پاس میں اپیل باسے دائر، اگے دائر اگے دائر اگے دائر ہو جائے نا، اللہ کا فیصلہ وہ حق ہوتا ہے۔ پھر اللہ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فتاح، خوب فیصلہ کرنے والا، علیم اور جاننے والا، خوب فیصلہ کرنے والا، جس کو پوری کائنات کا علم ہے، ذرات کا علم ہے، جو آگے ہونا اس کا علم ہے، جو سینوں میں موجود ہے اس کا علم ہے، تو وہ اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ وہ فتاح العلیم، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا۔ چوری سہما در ذرا اٹھ کے میرے سارے دن نظر ہے جوانا دا ہی حال ہے، رات ساری نہ ویڈیو ویکھیا کرو، نہ بجا لگیا کرو، عشاء پڑھ کے جلدی سو جا کرو، ہر کام سے سنت دی مخالفت نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایسے میں پہ گئے چونے لینے انجن کر کے، کوئی ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، قل میرا حبیب کہہ، میرا قل بار بار اللہ کا پوچھ ان سے سوال کر، قل کیا میرا حبیب ہم سے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، دکھلاؤ مجھ کے وہ جن کو تم ملاتے ہو اللہ کے شریک، جن کو تم اللہ کے شریک بلاتے ہو، دکھاؤ مجھ کو، دکھاؤ ان کی شراکت، دکھاؤ ان کا کوئی کام، دکھاؤ دنیا میں انہوں نے کیا کوئی چیز بنائی ہو، جن جن کو تم نام کی دیگیں پکاتے ہو، بکرے چاڑتے ہو، چھترے چاڑتے ہو، چڑھاوے چاڑتے ہو، چادریں چاڑتے ہو، اور ٹھیک ہے نا، قربانیاں ان کے سامنے جا کے کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، دکھلاؤ مجھ کو، ارونی دکھلاؤ، ارونی ان لوگ الحقتم بہ شرکاء، جن کو تم بناتے ہو اس کے ساتھ شریک، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اس کا کوئی شریک، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی العزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے، اتنی قدرت کاملہ اس کی، وہی اللہ ہے، زبردست، حکیم حکمت والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کافۃ، مگر پوری انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، بشیرم خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، تو ویسے کہتے ہیں مانا اس کا یہی ہے ڈرانے والا، یہ ڈرانے والا پھر تھوڑا یا ایسا ڈر سنانے والا، تم نے ہم کو بھیجا ہے پوری دنیا، اور یہ ایک اللہ کے نبی کی خاص فضیلت ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ عَادٍ، حضرت ہود کو علاقے کی طرف، حضرت شعیب کو علاقے کی طرف، حضرت موسیٰ کو علاقے کی طرف، سب کو اپنے اپنے علاقے امت کی طرف، لیکن کمال محمد رسول اللہ کافۃ للناس، پوری انسانیت کے نبی ہیں، اور یہی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا اعلان کرے وہ جھوٹا دجال ہوگا، وہ نبی ہو سکتا نہیں، نبی ہو سکتا۔ کافۃ للناس، کہ پورے پوری دنیا کے لیے، الا مگر کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پورا لوگوں کے لیے، بشیر خوشخبری سنانے میں، و نذیرا اور ڈر سنانے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر جو لوگ ہیں، ولا لیکن اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی، لا یہ وہ علم نہیں رکھتے، اکثریت انجی ہوندی ہے، اللہ دے بندے تھوڑے ہی ہوندے ہیں، حق نو سمجھن والے تھوڑے ہی ہوندے ہیں، اکثریت بیوقوفاں دا ٹبر ہوندا، اکثریت زیادہ تر بیوقوف لوگ ہوندے ہیں، قلیل تھوڑے بندے جو حق نو سمجھدے، حق نو پہچان دے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا تیرا یہ وعدہ، کب آئے گا یہ وعدہ، قیامت، مشرک کافر کہتے تھے قیامت کی راٹھ نعوذ باللہ لگائی ہوئی ہے، تو وہ قیامت کب آئے گی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو پھر لے کے آؤ، تو اللہ کہتے کل کیا میرا حبیب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکم تمہارے میعاد ایک وعدہ مقرر ہے، میعاد ہے یوم وہ دن جس دن لا تستاخرون عنہ تم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں جا سکو گے، ولا ایک لحظہ ساعتن ایک گھڑی ایک ولا تستقدمون اور نہ تم اس سے آگے بڑھ سکو۔ وہ جو وقت مقرر ہے جو آنا کا تو اس کے اوپر وہ آ جائے گا، تم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے، اللہ ہم اس قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب